بنعمته وعافيه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد ولن شرعا. حاضرین گرامی پر محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچے، ممتا سے لبریز امت کی پیاری مائیں اور بہن، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو آج کی اس عظیم الشان دین رحمت کانفرنس میں ہم تمام لوگوں کو اکٹھا ہونے اور جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ اس کی توفیق سے ہم لوگ یہاں پر حاضر ہوئے۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں آپ تمام علماء کرام کا جو ہمارے ادنا سی دعوت پر لبیک کر کے رائے 30 سنسان بے آب و گیا زمین پر آپ نے قدم رکھا ہے، اور جمعیت اور جماعت کے تمام ذمہ داران کا بھی شکرگزار جو ہمارے ناس دعوت پر الحمدللہ تشریف لائے۔ آج کی اس بزم سعید میں کانفرنس میں مختصر سے وقت میں جو مجھے موقع ملا ہے، اس موضوع پر آپ کے سامنے چند منٹ تشریح کا وہ موضوع آپ نے ابھی ناظرین کے ساتھ شیخ علی سماعی اپنے اولاد سے سنا، نوجوانان ملت اور سوشل میڈیا۔ میرے اس مضمون کے دو پہلو ہیں، ایک ہے نوجوان اور دوسرا سوشل میڈیا۔ میں جب میری نظر کہاں تک جا رہی ہے، اللہ کی مدد سے جتنے چہرے میرے سامنے ہیں تقریباً اس میں نوجوانوں کے چہرے ہیں، اور نوجوان امت کا ایک سرمایہ ہے۔ نوجوانوں کے اندر اگر سلیقہ شعائر زندگی جاگ ہوتی تو وہ اپنی زندگی کے اندر وہ ایک انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے میں سب سے پہلے خطاب کروں گا اور گزارش کروں گا، جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو قبول کرنا اور اپنی ذمہ داری کو اس نعمت کے تحت نبھانا، یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو یا اپنی جوانی کو ایسے ہی گزار دی تو سمجھ لو کہ ہماری جوانی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہ جائے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں خطبہ رسول اللہ کے بعد میں نے اس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت بتائی ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں بیان کیا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کئی سارے جوانوں کا قصہ بیان کیا ہے، جس میں سے ایک قصہ بہت مشہور ہے اور وہ ہے اصحاب الکہف۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے سامنے ایک قصہ واضح کیا ہے، بیان کیا ہے، جو قصہ جس کے حق ہونے میں 1% بھی کوئی آدمی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ نوجوان ہی تھے جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لائے اور اللہ رب العالمین نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا
آئے لوٹ کر کے دیکھا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہوا، بعض لوگوں نے کہا کہ گویا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ فلاں نوجوان نے یہ حرکت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو قرآن کے حوالے سے بیان کیا ہے وہ ان کی زبانی کا قصہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا قرآن کے اندر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دوبارہ لوٹ کر دعوت کا پیغام لے کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام بالکل نوجوان تھے اور اللہ تعالیٰ نے حکمت و دانائی کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ یہ قرآن کی آیت میں بتا رہی ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو جوانی کے عالم میں وہ کسی چیز کو دیکھتا نہیں اور اس کے بہت سارے تمنے، بہت سارے ارمانیاں، بہت سارے ارادے، بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، لیکن یہ شاعر کہتا ہے وہ جوانی نہیں جس میں کوئی کہانی نہ ہو۔ ہر انسان کو جو جوان ہے اس کو جاننے کے لیے جوانی کے اندر کوئی نہ کوئی تاریخ ختم کرے، کوئی نہ کوئی ایسے منظر دنیا کے سامنے آئے تو اس کے جانے کے بعد یا اس کی جوانی کرنے کے بعد دنیا دیکھے کہ میری جوانی کے اندر کس طرح سے اپنے ایام گزارے ہیں۔ انسان جب 16 سے 17 سال کی عمر کا ہوتا ہے تو وہ تقریباً آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو وہ بھٹک جاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے، اس کے ہاتھ میں اس دور کا ایک آئینہ ہوتا ہے جس کو تقریباً لوگ بندر کا آئینہ کہتے ہیں، جس کو دوسرے نام میں ہم موبائل کہتے ہیں۔ جب یہ جوان اپنے ہاتھ میں موبائل لیتا ہے اور اس کے اوپر کن فیکون کی بٹن دباتا ہے، سیکنڈوں میں اس کے سامنے دنیا میں احواشی اور دیگر ایسی ذہن کو، دل و دماغ کو منتشر کرنے والی چیزیں آ جاتی ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا اور اس کے دل میں بھرا کے لے جایا جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے اس کردار کے موجود اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سارے 12 سال سے لے کر 50 سال تک کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ وہ اپنے کن فیکون کے بٹن کو دماغ اور دل سے استعمال کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہاری تباہی، تمہاری ہلاکت، تمہاری بربادی، تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے۔ اور آج ایسا بھی ہو رہا ہے، تقریباً نوجوان اگر ان کا پرسنٹیج نکالنا چاہے تو 80%، میں تو کہتا ہوں کہ 98% نوجوان آج اس تباہی میں لگا ہوا ہے، جس کے نیچے نوجوان نہ اپنے کاروبار میں سکسیسفل ہے، نہ اپنے کسی مشن میں سکسیسفل ہے، ہاں کسی کا سپورٹ کر رہا ہے تو اللہ اور اس کے نبی اور خود اپنے دشمن جس کو ڈالنے کے کہا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ میرا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، جس کو تم خود کو اپنے آپ دشمن سمجھا ہے، ہم اس کی اتباع کریں گے۔ اور وہ ہے دوسرے نام پہ شیطان، جس کو ہم میڈیا کے نام سے جانتے ہیں، جس کو ہم موبائل کے نام سے جانتے ہیں۔ اس لیے میں تمام نوجوانوں کو جو ہمارے امت کے سرمایہ ہیں انہیں میں آج بھی اس اسٹیج سے جو ایک ذمہ دار اسٹیج ہے جہاں پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اس اسٹیج سے میں آپ کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو کنٹرول میں لاؤ، اپنی انگلیوں کو کنٹرول میں لاؤ، اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے ہر ادا، تمہارے ہر سکنا، تمہارے ہر آدھا، تمہارے ہر نگاہ، تمہارے ہر ایک قدم، تمہاری ہر انگلی جہاں ٹچ کرتی ہے اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس کا اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، تمہاری نگاہوں سے سوال ہوگا، تمہارے دل و دماغ سے سوال ہوگا، تمہارے جسم کے روئے
صلاحیت کو تم اپنے لیے خیر کے راستے میں استعمال کرو، خیر کے معاملے میں استعمال کرو۔ اگر تم صلاحیتوں کو استعمال کرو گے، نوجوانوں آپ نے سنا ہوگا طارق بن زیاد جو بہت بڑے جنگجو تھے، بہت بڑے لڑاکو تھے، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، یہ بڑے بڑے سورما لوگ تھے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے تلواروں کے ماہرین لوگ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگیاں تلواروں کے سائے میں گزاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام السجود، اگر آپ کو جنت چاہیے، اگر آپ کو جنت مطلوب ہے، جنت میں آپ حقدار بننا چاہتے ہیں، جنت میں آپ ٹھکانہ بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ صحابہ نے ان نوجوانوں کی تعلیم کو یاد کرو جنہوں نے اپنی جوانی کو شہادت میں گزارا، میدان جنگ میں گزارا، نہ تو رات کی نیندیں ہونے کی، نہ تو دن میں آرام ہونے کا، بلکہ آپ کو ہمیشہ قربان ہونے کے لیے اللہ کے راہ میں تیار رکھا۔ اس لیے میرے نوجوانوں اس وقت ضرورت ہے تمام بچوں سے، بچیوں سے، ہمارے نوجوان بچے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو آج سنبھال لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں امت کا ایک بڑا طبقہ جہنم میں جانے سے بچ سکتا ہے۔ آج جتنے بچوں کے ہاتھ میں یہ سوشل میڈیا ہے جو ہم کو اسکرین کے طور پر، ویڈیو کے طور پر اور اس طرح سے دیگر ذرائع کے طور پر ہمارے سامنے دنیا کی حالاتوں کو پیش کر رہا ہے، اگر ہم اسے بچ جائیں گے گویا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے۔ سوشل میڈیا کے ہمارے لیے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں سجاد العالمین خبر کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ اس کو ہم پر میں کہنا کہ شراب کے اندر جو ہے نفع سے زیادہ گناہ ہے، اسی طرح سے اس موبائل کے اندر یا اس سوشل میڈیا سے کے حوالے سے یہ چیز ہمارے لیے آج نفع سے بہت زیادہ ہمارے پاس گناہ جمع ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں اپنے آپ کو اس کو سنبھالنے کی، سدھارنے کی ضرورت ہے۔ میں آخر میں اپنے تمام نوجوان بہنوں سے، نوجوان بھائیوں سے اور ان بزرگوں سے جو لوگ پوائنٹ پہ آگے ہیں ان سے خطاب کروں گا کہ در جوانی میں عبادت طاہری اچھی